یونیورسٹی شعبہ تعلیم کے اندر موجود ہیں اور آج ہماری ملاقات پروفیسر ڈاکٹر امجد علی آرائی صاحب سے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر امجد علی آرائی صاحب فرانس سے ایجوکیشن میں پی ایچ ڈی کیا ہے، بنیادی طور پر تعلق آپ کا حیدرآباد ہی سے، مگر آج ہم سر کے پاس اس وجہ سے آئے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اس وقت سنگل کیریکولم یکساں نصاب تعلیم کے حوالے سے جو بات چل رہی ہے اس پر ہم سر کا بھی معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہم پروفیسر ڈاکٹر امجد علی آرائی صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ آپ اظہار خیر فرمائیں یکساں نظام تعلیم اور سنگل کیریکولم کے کیا مقاصد ہیں اور یہ ہمارے لیے اور قوم کے لیے کیا فوائد کا سبب بن سکتا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر امجد علی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاوید صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ جہاں تک بات ہے سنگل نیشنل کریکولم کی، تو بیسیکلی یہ موجودہ گورنمنٹ کا پیغام پاکستان جو ایک پروجیکٹ ہے اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ سنگل نیشنل کریکولم نام ہی سے جیسے کہ ظاہر ہے یہ یکساں کریکولم ہے جو کہ پوری پاکستان کے تمام تعلیمی اداروں کے لیے، تمام اسکولوں کے لیے ایک کریکولم متعارف کروایا جا رہا ہے۔ یہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس کی کیا اہمیت ہے، اس سے پہلے میں تھوڑا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آیا یہ کیا ہماری جو گورنمنٹ ہے، اسٹیٹ گورنمنٹ بالخصوص، کیا اس کے دائرہ اختیار میں ہے کہ اب وہ سنگل نیشنل کریکولم پہ وہ کام کر سکے۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس 2010 میں 18th امینڈمنٹ متعارف کروائی گئی تھی۔ 18th امینڈمنٹ کے بعد جو ایجوکیشن ہے دس از اے پیور میٹر آف پروونسز، یہ صوبوں کی ذمہ داری ہے کہ ہر صوبہ اپنی ایجوکیشن کو خود دیکھے گا، تمام معاملات کو اس میں کریکولم بھی شامل ہے، اور تمام صوبوں کو اختیار دیا گیا ہے فلی طور پر کہ وہ اپنا کریکولم خود ڈیزائن کریں۔ اگر ہم، اور یہ ایک بہت اچھی تبدیلی بھی تھی کیونکہ پاکستان بیسیکلی ایک فیڈریشن ہے اور جس میں کہ یہ 4 صوبے بیسیکلی ہمارے شامل ہیں، 5واں اب گلگت بلتستان بھی اپنی فارمیشن میں ہے۔ اگر ہم دنیا میں دیکھیں جو انٹرنیشنل پریکٹسز ہیں وہ کیا ہیں اور ہمارے یہاں پر پریکٹس کیا چل رہی ہے، کریکولم میں دیکھیں تو ہمارے پاس جو انٹرنیشنل پریکٹس ہے اس وقت، وہ بے شک نیشنل کریکولم تمام کنٹریز ڈیولپ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لوکل کریکولم بھی ڈیولپ کرنے کو انکریج کرتے ہیں، اور ایڈوانس کنٹریز میں تو یہاں تک کہ اسکول کریکولم کی بھی بات کی جاتی ہے اور اس پہ وہ کام کیا جاتا ہے باقاعدہ۔ ہر اسکول اپنا کریکولم خود ڈیولپ کرتا ہے تاکہ وہ لوکل نیڈس کو مد نظر رکھ کے اپنا کریکولم ڈیولپ کرے تاکہ وہ لوکل پیپل کو سرو کر سکے۔ وہ جو ایک سلوگن ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں، یو این او میں، یونائٹڈ نیشنز میں اکثر استعمال کیا جاتا ہے کہ تھنک لوکل ایکٹ گلوبل۔ تو یہ کریکولم بیسیکلی جو ایڈوانسڈ کنٹریز میں لوکل نیڈس کو مد نظر رکھ کے بنایا جاتا ہے، وہ پریپیئر کرتا ہے بیسیکلی کہ وہ بچہ یا وہ جو ہمارا فیوچر جنریشن ہے وہ لوکلی تیار ہو اور نیشنلی وہ پھر اور انٹرنیشنلی کو سرو کرے، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہے، کیونکہ ہر ایریا کی اپنی نیڈس ہیں اور ہر ایریا کی اپنی بنیادی ضروریات ہوتی ہیں، اور وہ اسی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کریکولم پہ کام کرتے ہیں۔ جہاں تک لفظ سنگل کی بات ہے تو اگر ہم سمپلی گوگل پر سرچ کریں سنگل نیشنل کریکولم یا سنگل کریکولم، تو یہ ٹرمینالوجی آپ کو پہلی بار نظر آئے گی، اور اس طرح کی کوئی بھی ٹرم آپ کو کسی بھی کنٹری میں رائج نظر نہیں آتی۔ یہ پہلا ایکسپیریمنٹ شاید میں کہوں گا، اگر غلط نہیں کہہ رہا تو پاکستان میں ہی کیا جا رہا ہے۔ نیکسٹ اس کے لیے ورڈ نیشنل کریکولم ہی کافی تھا، ساتھ سنگل نیشنل کریکولم لگانے کا جو بنیادی مقصد تھا جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ یہ جو 3 ہمارے پاس مین اسٹریمز ہیں جس میں پبلک اسکولس ہیں، پرائیویٹ اسکولس ہیں، مدرساز ہیں، بیسیکلی ان 3 اسٹریمز کو جو ہے وہ بیسیکلی ایک لڑی میں پرونا ہے، ان کے لیے ایک کریکولم ڈیولپ کرنا ہے۔ اب ضرورت کیوں ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس
جو مدرسہ ایجوکیشن ہے ہمارے پاس، جو مدرسے میں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اگر آپ ان کا پہلی بات ہے ان کی جو ریپرزنٹیشن ہے پوری ہماری ایجوکیشن اسٹریم میں، جو انرولمنٹ ہے مدرسہ میں، وہ صرف 1%، 1 سے 2 لے کر 2% اسٹوڈنٹ جو ہے ہمارا مدرسے میں جاتا ہے، اور ہماری جو میجورٹی آف اسٹوڈنٹس ہے وہ پبلک اسکولس میں جاتی ہے، اور ایک اچھی خاصی تعداد ہماری پرائیویٹ اسکولس میں بھی جاتی ہے۔ جہاں تک مدرسہ کی بات ہے تو زیادہ تر مدرسہ میں مدرسہ کے اپنے بورڈز بھی ہیں، مختلف بورڈ ہیں جن کے ساتھ یہ ایفیلیٹڈ ہیں، اور وہاں پر باقاعدہ تعلیم جو ہے وہ، جس طرح اگر سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی بات کی جائے تو سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی بکس باقاعدہ پڑھائی جاتی ہیں، بچے ان کو مدرسہ میں 6ٹھی کلاس سے لے کر آن ورڈ تک پڑھتے بھی ہیں۔ آلریڈی یہ چیزیں وہاں پر انکارپوریٹڈ ہیں، وہ کریکولم کو ایک حد تک فالو بھی کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے پرائیویٹ اسکولس کی، تو پرائیویٹ اسکولس میں آپ لوگ آلریڈی جانتے ہیں کہ پرائیویٹ اسکولس میں جو بکس پڑھائی جاتی ہیں اس میں سندھ ٹیکسٹ بک، اگر سندھ کی بات کرتے تو سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ، پنجاب ہے تو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابیں، اور اسی طرح KP کے اور اسی طرح بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ کی جو بکس ہیں وہ پرائیویٹ اسکولس میں بھی پڑھائی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ پیرالل پرائیویٹ جو پبلیشرس ہیں ان کی بکس کو بھی پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن پرائیویٹ اسکولس میں ہمارے پاس 2 اسٹریمس ہیں، ایک لو فی والے پرائیویٹ اسکولس، ایک ہائی فی والے۔ لو فی والوں کو گورنمنٹ نے کہا اسٹریٹ اسکولس کا، اور ہائی فی والے جو اسکول ہیں وہ ایلیٹ اسکولس ہیں۔ ان دونوں کی ایکویشن تھوڑی ڈفرینٹ ہے۔ اور پھر تیسری ہمارے پاس اسٹریم آتی ہے سرکاری اسکول۔ سرکاری اسکول میں تو جو ٹوٹل جو ٹیکسٹ بک اور ٹیکسٹ بکس جو رائج ہیں وہ جو ٹیکسٹ بک بورڈ پنجاب، سندھ یا KP کا جو ڈیولپ کرتا ہے وہی بکس آلریڈی پڑھائی جاتی ہیں، وہی امپلیمنٹڈ ہیں۔ اب کریکولم آلریڈی جو نیشنل کریکولم 2006 ہے، جس کی روشنی میں یہ ساری کتابیں موجودہ ڈیولپ کی گئی ہیں، وہ آلریڈی میں نے آپ سے جیسے ذکر کیا مدرسہ میں بھی پڑھائی جا رہی ہیں، پرائیویٹ اسکولس میں بھی ہیں، اور پبلک اسکولس میں بھی ہیں۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے سنگل نیشنل کریکولم کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس میں ایسا کیا ہے کہ 2006 کا جو کریکولم ہے، جب یہ 2006 کا کریکولم ڈیولپ کیا گیا تھا اس وقت بھی بہت بلند و بانگ طریقے سے دعویٰ کیا گیا تھا، بلکہ دعوے کیے گئے تھے کہ یہ بیسٹ کریکولم ہے، اس سے پہلے اس سے اچھا کریکولم نہیں بنا۔ اس کریکولم میں اسٹوڈنٹس کی جو لرننگ ہے، لرننگ نیڈس ہے، ان کو ہم نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے، ہم نے انڈیویجول لرننگ آؤٹ کمس کو فوکس کیا ہے، اور ہم نے جو کنٹینٹ ہے وہ ماڈرنائز کیا ہے۔ یہ سارے دعوے اس وقت بھی آئے تھے۔ سملر دعوے اس وقت بھی کیے جا رہے ہیں کہ سنگل نیشنل کریکولم جو بھی لایا جا رہا ہے یہ اپنی نوعیت کا بیسٹ کریکولم ہے، یہ انٹرنیشنل جو ہماری اسٹینڈرڈس ہیں ان کو میٹ کرتا ہے، اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو انٹرنیشنل کمپٹیشن کے لیے تیار کرتا ہے۔ اب اگر ہم انالیسس کریں سنگل نیشنل کریکولم کا، تو اس میں جو کریکولم ڈیولپ ہو چکے ہیں اس وقت تک، اگر ان کو ہم دیکھیں تو آپ کو بہت زیادہ بڑا ڈفرینس نظر نہیں آئے گا انفارچونیٹلی۔ 2006 کا جو کریکولم ہے اور یہ جو 2021 آج اپریل ہے، 2021 اپریل، 2006 اور 2021 کے کریکولم میں آپ کو بہت زیادہ ڈفرینس نظر نہیں آئے گا۔ صرف دعوے ہیں اپنی جگہ پہ، دعویٰ کر دینے سے تبدیلی نہیں آتی، کہہ دینے سے تبدیلی نہیں آتی، عمل سے تبدیلی آتی ہے، عمل سے بہتری آتی ہے۔ اگر میں کریکولم ڈیولپرس یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل لیول کا ہے، یہ ہمارا آکسفورڈ کے لیول کا کریکولم بن گیا ہے، جب کریکولم کے اندر آپ دیکھیں اور اس کا انالیسس کریں تو آپ دیکھیں گے کریکولم میں جو پہلا کمپوننٹ آتا ہے وہ آبجیکٹیوز کا آتا ہے۔ آبجیکٹیوز بیسیکلی ڈائریکشنس ہیں، ٹارگیٹس ہیں۔ آبجیکٹیوز ہمیں ایک راہ دکھاتے ہیں کہ آپ نے اس طرف جانا ہے۔ تو اگر کریکولم کے آبجیکٹیوز ہائی لیول کے ہوں گے تو ہم کریکولم کا ہائی لیول کا کہیں گے، اگر آبجیکٹیوز ہی لو لیول کے ہوں تو ہم پھر کریکولم کا ہائی لیول کا نہیں کہہ سکتے۔ تو اگر ہمیں بہتر ایجوکیشن دینی ہے تو ہمیں آبجیکٹیوز کو ہائی رکھنا پڑے گا، اور آبجیکٹیوز کو ایز پر اسٹوڈنٹس لرننگ نیڈس اور ایز پر سوشل نیڈس کو دیکھنا پڑے گا
کیونکہ ہمارا جو کریکولم ہے وہ اس کی فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں، وہ کسی فاؤنڈیشن پر اسٹینڈ کرتا ہے. اس میں ایک فاؤنڈیشن جو ہماری سوشل فاؤنڈیشن بھی ہے. اب جو ہماری سوشل فاؤنڈیشن ہے، جس میں ایک پارٹ ہمارا اکنامک فاؤنڈیشن بھی آتا ہے، ہماری سوسائٹی کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے، ہماری سوسائٹی کی کیا نیڈس ہیں، اس کو اگر وہ کریکولم سرو کرتا ہے تو ہم کہیں گے اچھا کریکولم ہے. اسی طرح ریلیجیس فاؤنڈیشن ہے، پولیٹیکل فاؤنڈیشن ہے، فلاسفیکل فاؤنڈیشنس ہیں. یہ ساری فاؤنڈیشنس کو دیکھنا ہوتا ہے. تو اگر میں مختصراً اگر انالیسس پیش کروں موجودہ کریکولم کا، تو جو غلطیاں ہم نے پچھلے کریکولم ڈیزائن کرتے وقت کی تھی، وہ غلطیاں ہم اس سنگل نیشنل کریکولم میں بھی کر رہے ہیں. دعویٰ کیا جا رہا ہے اسٹیٹ کی طرف سے، اسٹیٹ کے جو اسٹیک ہولڈرس ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس کو بنانے میں ہم نے بڑے تبدو سے کام کیا ہے، اور اس کو ہم نے بنانے کے لیے ایفرٹس لیے. بے شک اس میں ایفرٹس لیے ہیں، بڑے اس میں لرنڈ پیپل شامل ہوئے ہیں، اور اس میں مختلف اداروں کا کوآپریشن بھی شامل ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو پروڈکٹ ٹیبل کی گئی ہے، جو کریکولم مارکیٹ کیا جا رہا ہے، جو کریکولم منسٹری آف ایجوکیشن کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے، اس کریکولم کا اگر ہم انالیسس کریں تو اس میں جو تھیوریٹیکل جو ہمارا اسپیکٹ ہے اس کو یہ کور کرتا ہوا نظر نہیں آتا. کیونکہ اگر آپ کسی قوم کو بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ بات ذہن رکھنی چاہیے، کریکولم قوم کا سافٹ ویئر ہے. جیسا ہم کریکولم ڈیولپ کریں گے، قوم کی وہی فارمیشن ہوتی چلی جاتی ہے، وہی اسکلس آتی ہیں، وہی ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس کریکولم میں نے جو دیکھا وہ زیادہ وہی فوکس ہے جو پچھلے کریکولم میں تھا، کہ نالج کو ہم نے زیادہ ویٹیج دیا ہوا ہے. 40% نالج کو ویٹیج ہے، 40% اپلیکیشن کو ویٹیج ہے، 20% انالیسس کو ویٹیج ہے. تو 100% ویٹیج ہم نے یہی پورا کر دیا. تو دوسرے جو کمپوننٹس ہیں، جیسے میں نے بھی بات کی، اسکل ڈیولپمنٹ ہے، قوم کا ایٹیٹیوڈ ڈیولپمنٹ ہے، اس پہ کام نظر نہیں آتا. ہمارے نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈس فار ٹیچرس میں کلیئرلی ہے کہ ہم نے نالج پہ بھی کام کرنا ہے، اسکلس پہ بھی کام کرنا ہے، اور ڈسپوزیشن پہ بھی کام کرنا ہے. جب تک آپ قوم کے ڈسپوزیشن پر، ایٹیٹیوڈ پر، ان کی سوچ پر، ان کی ذہن سازی پہ کام نہیں کریں گے تو قوم کس طرح بہتری کی طرف آئے گی، سویلائزیشن کیسے ڈیولپ ہوگی. تو اس میں بہتر جو سجیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو کریکولم ہے اس میں جو 3 ہمارے میجر ڈومینس ہیں، کوگنیٹو، سائیکو موٹر اور افیکٹو، تینوں ڈومینس کو پراپر ویٹیج دیا جائے. اور بہتر کریکولم وہی ہوتا ہے جس میں افیکٹو ڈومین جو ہے، کیونکہ افیکٹو ڈومین ایسا ڈومین ہے جو کہ بیسیکلی چینج ایجنٹ ہے. یہی بیسیکلی ہمارا کیٹلسٹ ہے جو کہ تبدیلی لاتا ہے، اور اسی افیکٹو ڈومین پہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو میری نظر میں اگر ہم اپنے کریکولم میں جو ڈیولپ کرتے ہوئے افیکٹو ڈومین کو ہم 40%، سائیکو موٹر ڈومین کو 40%، اور نالج کو اگر 20% ڈومین کو ہم ویٹیج دیتے تو زیادہ بہتر رہتا، زیادہ بہتری ہماری قوم میں آتی اور زیادہ ہمارے آبجیکٹیو سے بہتر طریقے سے اچیو ہوتی. سر میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ یہ ذرا اس پر غور کریں اور روشنی ڈالیں کہ یہ جو نیا کیریکولم جو بنایا گیا ہے کہ یہ صرف کیا ماڈرن کنٹریز اور یورپین ایجوکیشن سسٹم کو فوکس کر کے بنا رہا ہے، یا ہمارے نظریہ پاکستان، نظریہ اسلام کو بھی یہ کہیں اس کو جو ہے وہ ٹچ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو فوکس کرنے کی کوشش کی ہے؟ جہاں تک 2 چیزیں ہیں اس میں، ایک نظریہ پاکستان اور دوسرا اسلامک ایجوکیشن. جہاں تک اسلامک ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کریکولم میں جو اسلامیت کا سبجیکٹ ہے وہ ارلی کلاسز سے متعارف کروایا جا رہا ہے، اور اس میں احادیث اور قرآنی صورتیں اور آیات جو ہیں وہ بچوں کو پڑھائی جائیں گی اور اس پہ کام ہوگا. اور جہاں تک بات ہے اسلامی تعلیمات کی بات، تو اسلامیات اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سبجیکٹ متعارف کروایا جائے گا ویلیو ایجوکیشن کے نام سے. ویلیو ایجوکیشن بیسیکلی سبجیکٹ یہ اس کو متعارف کروانے کا مقصد یہی ہے کہ جو ہمارے اقدار ہیں، ہماری جو ویلیوز ہیں،
اس کے بارے میں بچوں کی جو کیپیسٹی بلڈ کی جائے اور اس کے بارے میں ان کو آگاہی دی جائے. اب اس میں کیا ہوگا یہ بیسیکلی ڈپینڈ کرتا ہے کنٹینٹ پہ. جہاں تک کریکولم کی بات ہے، کریکولم میں تو بہت خوبصورت انداز سے یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں. اب دوسرا جو سوال کا حصہ ہے وہ ہے کہ نظریہ پاکستان. بیسیکلی دیکھیے پاکستان کا جو کریشن ہے وہ بیسڈ ہے ٹو نیشن تھیوری پر. اب ٹو نیشن تھیوری بیسیکلی آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کہ مسلمان اور ہندو دو علیحدہ قومیں ہیں. یہ سمپل ورڈ میں ٹو نیشن تھیوری ہے. اب اگر ہم ویلیو ایجوکیشن کا جو سبجیکٹ ہے اس کو اگر ہم دیکھیں، اس میں جو ہمیں پڑھایا جائے گا، اس میں اچھی بات ہے ہمیں انٹرفیتھ ہارمونی سکھائی جانی چاہیے، اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ٹو نیشن تھیوری کہ ہندو، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہندو جب مسلمانوں کو علیحدہ سمجھتے ہیں اور دوسرے دیگر مذاہب والے مسلمانوں کو علیحدہ سمجھتے ہیں، تو ہم کیوں اپنے آپ کو ہندوؤں جیسا سمجھتے ہیں؟ مجھے یہ ایک کنفیوژن یہاں پر کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اکثر اس پہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ایجوکیشنسٹ اس بات پہ کنفیوزڈ نظر آتے ہیں کہ جب وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ الگ ہیں ہم سے، تو ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ جیسے ہیں. اور یہی چیز بیسیکلی ویلیو ایجوکیشن میں بھی میں نے دیکھی ہے باقاعدہ جو کریکولم ہے، کہ اس میں بچوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سارے جو مذاہب ہیں وہ ایک جیسے ہی ہیں. اور جب پھر مجھے یہاں پر یہ کنفیوژن پیدا ہو جائے گی بچوں کے لیے بھی. ہمیں چند چیزوں کو کلیئرلی بیان کرنا پڑے گا. ہمیں حقائق کو بہتر انداز میں پیش کرنا چاہیے، اور حقائق کو فیس نہ صرف خود کرنا چاہیے بلکہ ہمیں اپنے بچوں کو بھی اس قابل بنانا چاہیے کہ وہ حقائق کو فیس کریں. اور یہ حقیقت ہے، اور یہی حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے علامہ اقبال، قائد اعظم اور ہمارے دیگر جو تحریک پاکستان کے رہنما ہیں، انہوں نے ٹو نیشن تھیوری کا ساتھ دیا تھا اور ٹو نیشن تھیوری کو پروموٹ کیا تھا. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم انٹرفیتھ ہارمونی اور کمپیریٹیو ریلیجنس کی ایجوکیشن بچوں کو ضرور سکھائیں. بہت اچھی بات ہے تاکہ بچوں کو ایک انڈرسٹینڈنگ ہو اور ہم لرن ٹو لیو ٹوگیدر والی ایکویشن میں آ جائیں، ہم مل کر رہنا سیکھیں. اور برادرہڈ ہے. پاکستان میں اس وقت جو مائنورٹیز کی جو پاپولیشن ہے وہ تقریباً 2.3% ہے، اور سندھ میں سب سے زیادہ مائنورٹیز آباد ہیں. اور میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ ہمارے سندھ میں ریئر ایسا ہوتا ہے کم از کم کہ کبھی ہندو مسلم فسادات ہوئے ہوں، جبکہ انڈیا میں یہ چیز اکثر ہوتی رہتی ہے یا دیگر ممالک میں یہ پرابلم ایگزسٹ کرتا ہے. تو جب ہمارے پاس یہاں پر انٹرفیتھ ہارمونی ایگزسٹ کر رہی ہے، ہمیں اس کلچر کو انکریج کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں یہ ایسا پورٹریٹ کرنا چاہیے کہ جو مسلمان ہیں ان میں برداشت نہیں ہے، عدم برداشت ہے. ہمارے بعض ایریاز ایسے بھی ہیں جیسے عمر کوٹ کا ایریا اور یہ جو تھر کا ایریا ہے، یہاں پر جو مائنورٹیز کی پاپولیشن ہے وہ کافی بڑی تعداد میں مائنورٹیز آباد ہیں وہاں پر، بالخصوص ہماری ہندو برادری. اس کے باوجود بھی وہاں پر کبھی بھی ایسا مسئلہ ہندو مسلم فسادات یا ایسی ڈسکریمنیشن والا مسئلہ نہیں پیدا ہوا. تو پھر ہم کیوں انٹرنیشنلی یہ سگنل دے رہے ہیں کہ ہم بڑے مطلب ایک عدم برداشت والی قوم ہے؟ ہم بجائے کہ بات کرنے کے، بے شک انٹرفیتھ ہونا چاہیے، اس پہ میری کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہے، انٹرفیتھ ہارمونی ہونی چاہیے، ریلیجنس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، لیکن ہمارے پاس جو مین مسئلہ ہے وہ دو ہیں، ان کو ایڈریس کرنا چاہیے جس پہ کہ ہمارا کریکولم مکمل طور پر خاموش ہے. وہ ہے فرقہ واریت اور لسانیت. افسوس کے ساتھ یہ جو سنگل نیشنل کریکولم کی بات کی جا رہی ہے، یہ بیسیکلی ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے ہمارے پاس کہ ہم اگر کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، قوم کو ایک قوم بنانا چاہ رہے ہیں، تو ہم کام کریں لسانیت کو ختم کرنے پہ، ہم کام کریں فرقہ واریت کو ختم کرنے پہ. ہمارے پاس جتنے بھی مسائل جھگڑے ہوتے ہیں، ہمارے پاس جو پرابلمس آتی ہیں، زیادہ تر پرابلمس ان کا تعلق یا تو لسانیت سے ہوتا ہے یا فرقہ واریت سے ہوتا ہے.
تو یہ جو کمپوننٹ ہے لسانیت اور فرقہ واریت کا، اس پہ نہ ویلیو ایجوکیشن میں کوئی لیسن ہے، نہ اس پہ کریکولم مکمل طور پر خاموش ہے. میں نے سارے سبجیکٹس کے جو کریکولم ہے ابھی تک گورنمنٹ نے جو ڈیولپ کیے ہیں منسٹری آف ایجوکیشن نے، ان کا میں نے گو تھرو کیا ہے، ان کا میں نے جائزہ لیا ہے. سوشل اسٹڈیز ہے، پاکستان سوشل اسٹڈیز ہے، اور اردو ہے، اور اسلامیات ہے. یہ 3 میجر جو ہیں جہاں پر، اور ویلیو ایجوکیشن کا خود ایک الگ سے سبجیکٹ ہے. ان تینوں میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس لسانیت کو اور فرقہ واریت کو اوور کم کرنے کے لیے، اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے. ڈاکٹر صاحب میں یہ چاہوں گا کہ آپ مسلسل یہ بات آپ بھی کر رہے ہیں اور ہر جگہ ہو رہی ہے سنگل کیریکولم میں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو آپ آسان اور سادہ الفاظ میں یہ بتائیں کہ سنگل کیریکولم ہے کیا. ہمارے ویورز اس کو آسان انداز میں کس طریقے سے لے سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. سنگل نیشنل کریکولم بیسیکلی یکساں نظام تعلیم سے مراد یہ ہے کہ ایسا کریکولم جو سب کے لیے ہے. اس کو سنگل نیشنل کریکولم بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو بعض ایکسپرٹ کریکولم فار آل بھی کہتے ہیں. ایسا کریکولم جس میں جو کہ مدارس میں بھی پڑھایا جائے گا، پبلک اسکولس میں بھی پڑھایا جائے گا، اور پرائیویٹ اسکولس میں بھی پڑھایا جائے گا. تینوں جو ہماری اسٹریمز آف ایجوکیشن ہیں، تینوں اسٹریمز میں ایک ہی کریکولم نافذ ہوگا. اس لیے اس کا نام سنگل نیشنل کریکولم رکھا گیا ہے. اس سے پہلے جو تھا وہ نیشنل کریکولم تھا. نیشنل کریکولم میں ہمارے پاس ایک نیشن کے طور پر ایک نیشن کے لیے ایک کریکولم متعارف کروایا گیا. اس میں تینوں اسٹریم اپنے الگ الگ کریکولم رکھتی تھیں. تو سنگل کے اوپر جو اسٹریس ہے وہ بیسیکلی اس لیے رکھا گیا کہ دیر ول بی نو ادر کریکولم ادر دین سنگل نیشنل کریکولم، مانا سب کے لیے ایک ہی کریکولم. یہ بیسیکلی اس کی سمپل فارم ڈیفینیشن. ہم یہ چاہ رہے تھے کہ آپ یہ بتائیے کہ ہمارے ملک کا جو قومی نصاب ہے اور نظام تعلیم ہے، وہ کس طریقے سے جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے، اور ہم کس چیزوں کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کریں، مد نظر رکھیں اور اس کی پلاننگ کریں کہ ہمارا نظام تعلیم بہتر ہو جائے اور ہماری قوم بلند ہو جائے. دیکھیے محترم، اگر ہم اپنے تعلیمی نظام کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو 4 چیزیں ہیں جن کو ہمیں بہتر کرنا ہوگا. ایک چیز کا تو پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، پھر دوبارہ اس کو میں آپ کے ساتھ گوشہ گزار کر دیتا ہوں. وہ ہے ہمارے آبجیکٹیوز، ہماری ڈائریکشن کریکولم کی. ہماری کریکولم کی ڈائریکشن صحیح ہونی چاہیے. ہماری جو سوشل نیڈس ہیں، ہماری جو ٹیکنالوجیکل نیڈس ہیں، ہماری جو بھی پولیٹیکل نیڈس ہیں، اس کو وہ سرو کریں. دوسرا ڈائمنشن آتا ہے کہ ہمارے پاس جو کنٹینٹ ڈیولپ کیا جا رہا ہے کریکولم میں، وہ کوالٹی اورینٹڈ ہونا چاہیے. کیونکہ اگر ہمارے پاس کنٹینٹ جو ہے وہ جس طرح کے، یہی ہمارے پاس مین مسئلہ آتا ہے کہ ہمارا بعض بات کریکولم تو بہت اچھا پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ پچھلے تمام کریکولم کا احاطہ کریں اور ان کا ذرا انالیسس کریں، ان کا تجزیہ کریں، تو آپ کو یہ بات کلیئرلی پتہ چل جائے گی. سارے کریکولم بہت خوبصورتی سے ڈیزائن کیے گئے تھے، بڑی اچھی بات کی گئی ہے، لیکن بعد میں جب اس کی روشنی میں کنٹینٹ ڈیولپ کیا جاتا ہے تو وہاں پر کچھ فالٹ کریکولم کے آبجیکٹیوز میں رہ جاتا ہے. پھر آگے جب اس کو انکارپوریٹ کیا جاتا ہے، کنٹینٹ میں ٹرانسفارم کیا جاتا ہے، تو کنٹینٹ ڈیولپمنٹ ہمارا ایک پور ایریا ہے جس پہ بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے. تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ ایریا ہے، جو جہاں پر چینج لانے سے چینج واقعی آپ کو نظر آئے گی، وہ ہے ہمارا ٹیچنگ اسٹریٹجیز، ٹیچنگ سائڈ. ہمارا ٹیچر جو ہے کلاس روم میں جو ٹیچنگ کر رہا ہے، آپ آکسفورڈ کا کریکولم لے کر آ جائیں، آپ کیمبرج کا کریکولم لے کر آ جائیں، جب تک آپ ٹیچر کی کیپیسٹی بلڈ نہیں کریں گے، ٹیچر کو تیار نہیں کریں گے، آپ کریکولم کے ذریعے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے جو آپ اٹھانا چاہتے ہیں. تو ہماری جو ٹیچنگ اسٹریٹجیز ہیں، ٹیچنگ میتھڈولوجیز، ہمارا جو ٹیچر ہے اس کو بھی پریپیئر کرنے کی ضرورت ہے. چوتھا اور آخری کمپوننٹ وہ ہے اسیسمنٹ. انفارچونیٹلی ہمارا جو اسیسمنٹ، موجودہ اسیسمنٹ سسٹم ہے، آپ چاہے کسی بھی بورڈ کے جو ایگزام ہے سیکنڈری بورڈ کے، ان کے کوشچن پیپرز کو لے لیں، چاہے وہ کراچی کا ہو، حیدرآباد کا ہو، یا وہ لاہور کا بورڈ ہو، یا پھر اسلام آباد کا ہو، تو زیادہ تر جو سوالات ہیں آپ ان کو انالیسس کریں. آپ کسی بھی کوشچن پیپر کو لے لیں، سیکنڈری لیول کا کسی بھی سبجیکٹ کا لے لیں، تو ہمارا جو اسیسمنٹ ہے وہ بیسیکلی لوور آرڈر تھنکنگ کو پروموٹ کرتا ہے، ریٹافیکیشن کا جو کلچر ہے اس کو پروموٹ کرتا ہے. اسیسمنٹ میں جب تک ہم چینج نہیں لے کر آئیں گے، اس وقت تک باقی چیزوں میں بھی چینج نہیں آئی. ہمیں ہولسٹک چینج لانے کی ضرورت ہے. ہمیں آبجیکٹیو جو ہیں
ان کو بھی ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. کنٹینٹ کو ہمیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے. کنٹینٹ سے مراد ہماری بکس جو ہیں اور اس کے ساتھ علاوہ جو سپورٹیو میٹیریل ریڈنگ میٹیریل ہے اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا جو کلاس روم کے اندر جو ٹیچنگ ہو رہی ہے, جو بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے, اس کا طریقہ کار کو امپروو کرنے کی, بہتر کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پر بہتری لانے سے بہتری آئے گی. اور چوتھا جو کمپوننٹ میں نے پہلے بتایا اسسمنٹ, کیونکہ اسسمنٹ اگر یہ تینوں کمپوننٹ آبجیکٹیو بھی آپ نے اچھے بنا لیے, کنٹینٹ بھی آپ نے اچھا ڈیولپ کر لیا, آپ نے کنٹینٹ کو بہت اچھے طریقے سے ڈیلیور بھی کر لیا, ٹیچنگ اسٹریٹجیز بھی کمال کی بنا لی, اگر آپ کا اسسمنٹ سسٹم پور ہے تو آپ کا سارا سسٹم دوبارہ فیل ہو جائے گا. آپ کو ان چاروں جو کمپوننٹ ہیں, چاروں جو پلرس ہیں کریکولم کے, ان چاروں کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. پھر ہمارے یہاں پر تبدیلی آئے گی, پھر ہماری بہتری آ سکتی ہے. اور یہ جو سنگل نیشنل کریکولم ہے, اس سے اگر ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہمیں ہولسٹک اپروچ کو اختیار کرنا پڑے گا. ہمیں صرف ہمارا جو موجودہ فوکس ہے وہ کریکولم ڈیولپمنٹ اور کنٹینٹ ڈیولپمنٹ کی طرف ہے. ٹیچرس ٹریننگ کی طرف دعوے کیے جا رہے ہیں. لیٹس سی واٹ ہیپن ان نیئر فیوچر. کیا ہے وہ کس حد تک ہمارے کریکولم میں تبدیلی لا پاتے ہیں اور کس حد تک ہمارے ٹیچر کی کیپیسٹی بلڈ کر پاتے ہیں. اور کیپیسٹی جو بلڈ کر پاتے ہیں اس میں بھی دو چیزیں ہیں, ایک ہوتا ہے کیپیسٹی بلڈ کرنا اور ایک ہوتا ہے جو سکھایا اس کا اثر آنا. تو رزلٹ اورینٹیڈ اپروچ کو ہمیں فالو کرنا پڑے گا, افیکٹونیس کو بڑھانا پڑے گا, افیکٹونیس اسسمنٹ کی, افیکٹونیس تمام کمپوننٹ کی. تو پھر ہم اس سنگل نیشنل کریکولم سے بہتر فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر ہم سسٹینیبل چینج لانا چاہتے ہیں, دیر پا چینج لانا چاہتے ہیں, اگر ہم ایسی تبدیلی جو کہ ایک ریئل چینج ہو اور جس کا فائدہ ہماری قوم کی پہنچے, اگر وہ چینج ہم لانا چاہتے ہیں تو ہمیں ایمانداری سے, اخلاص کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے پولیٹیکل ول جو ہے اس کو دکھانا پڑے گا. ہمیں جوائنٹ ایفرٹس کرنے پڑیں گے تو ہی تبدیلی آئے گی. صرف اگر ہم دعوے کرتے رہیں گے اور اگر صرف ہم لفاظی جمع خرچ کرتے رہیں گے تو تبدیلی نہیں آئے گی. آج کا یہی میرا میسیج. تھینک یو ویری مچ.